بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرموک کا میدان، جہاں صرف تلواریں نہیں ٹکرائی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت رومن امپائر اپنے انجام سے ٹکرائی۔ ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف ایک ایسا سپہ سالار تھا جو جنگ نہیں لڑتا تھا، وہ جنگ کو کنٹرول کرتا تھا۔ اور آج ہم دیکھیں گے اس کی وہ حکمت عملی جس نے رومی سلطنت کو توڑ کر رکھ دیا۔ سن 15 ہجری اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھ رہا تھا۔ شام کے علاقے ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رومی سلطنت نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ شہنشاہ ہرقل اس نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا، ایک ایسا لشکر تیار کرو جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ مختلف علاقوں سے فوجیں بلائی گئی، آرمینیا، یونان، شام، یورپ کے دیگر علاقوں سے۔ یہ صرف ایک فوج نہیں تھی، یہ ایک ملٹی نیشنل امپائر آرمی تھی۔ تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر ایک بات واضح ہے، وہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ دوسری طرف مسلمان مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان کے الگ الگ دستے تھے۔ اگر رومی ایک ایک کر حملہ کرتے تو نقصان ہو سکتا تھا۔ یہاں خالد بن ولید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے حکم دیا تمام لشکر ایک جگہ جمع ہوں۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ اس سے مسلمانوں میں یونٹی کریٹ ہوئی، ان کی اسٹرینتھ بنی اور کوارڈینیشن ان کا بہتر ہوا، اور مقام کو بھی منتخب کیا گیا، یعنی یرموک کا میدان۔ یہ میدان عام میدان نہیں تھا، اس کے ارد گرد گہری وادیاں، کھائیاں، محدود راستے، مطلب پیچھے ہٹنا مشکل، بھاگنا ناممکن۔ خالد بن ولید نے جان بوجھ کر یہ جگہ چنی تاکہ جنگ ڈو اور ڈائی بن جائے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ چکے تھے۔ دن کا وقت تھا، ہوا میں گرد تھی اور دلوں میں بے چینی تھی۔ رومیوں کو اس وقت اپنی تعداد پر غرور تھا اور مسلمانوں کو اپنے ایمان پر یقین تھا۔ رومیوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے۔ انہوں نے سفیر بھیجے، دھمکیاں دی، مگر مسلمانوں کی طرف سے کیا جواب ملا؟ ہم یا تو فتح لیں گے یا پھر شہادت۔ اب آتے ہیں اصل گیم پر۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو ارینج کیا۔ ایک دستہ سینٹر میں رکھا، ایک دستہ رائٹ ونگ میں اور ایک دستہ لیفٹ ونگ میں، اور ہر حصے میں اسٹرونگ کمانڈرز رکھے۔ سب سے اہم ریزرو فورس یعنی موبائل گارڈ کو تیار کیا۔ جنگ کے پہلے دن رومیوں نے حملہ کیا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، دباؤ مسلمانوں پر ان کا بہت زیادہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اٹیک نہیں کیا۔ یہ سب سے سرپرائزنگ چیز تھی اس جنگ کی۔ انہوں نے صرف دفاع کیا، اپنی صفیں مضبوط رکھی اور سولجر کو اپنی جگہ پر رکھا اور کسی کو پینک نہیں ہونے دیا۔ اس سب کا مقصد کیا تھا؟ دشمن کی پہلی طاقت آبزرو ہو گئی۔ رومی حملہ کرتے، مسلمان پیچھے ہٹتے، پھر رک جاتے، پھر لڑتے۔ یہ ایک کنٹرول ریٹریٹ تھا۔ کئی بار ایسا لگا کہ مسلمان ٹوٹ جائیں گے، کچھ دستے پیچھے آئے، مگر پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا موبائل گارڈ یعنی ریزرو فورس وہاں پہنچ جاتا اور فرنٹ اسٹیبلائز ہو جاتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت خالد بن ولید کی سب سے ڈینجرس ٹیکنیک سامنے آتی ہے، یعنی موبائل گارڈ۔ یہ ایک ریزرو کیویلری تھی، تیز رفتار، ٹرینڈ اور ہر جگہ پہنچنے والی۔ اب جنگ تو شروع ہو چکی تھی اور دشمن بھی اپنی پوری طاقت اس وقت لگا رہا تھا اور مسلمان بھی اپنی پوری طاقت سے دفاع کر رہے تھے، مگر اس جنگ کا اصل کھیل ابھی باقی تھا۔ صبح کا سورج اب پوری طرح نکل چکا تھا۔ یرموک کا میدان گرد، شور اور خون کی بو سے بھر چکا تھا اور پہلا دن گزر چکا تھا، اور ایک بات واضح تھی، یہ جنگ
عام نہیں ہے۔ خالد بن ولید میدان کے ایک کونے میں کھڑے تھے، وہ صرف لڑ نہیں رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے ہر موومنٹ کو، ہر کمزوری کو اور ہر موقع کو۔ ان کے لیے یہ جنگ ایک چیس گیم تھی جہاں ہر چال سوچ کر چلنی تھی۔ پہلے دن کے دفاع کے بعد اب وقت تھا جوابی وار کا، مگر یہ عام حملہ نہیں تھا۔ خالد بن ولید نے فل اٹیک کا حکم نہیں دیا، بلکہ چھوٹے چھوٹے دستے مخصوص جگہوں پر لمیٹڈ اسٹرائک کرتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ حملے جیتنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ دشمن کو کنفیوز کرنے کے لیے تھے۔ رومیوں کو لگا مسلمان کمزور ہو رہے ہیں اور وہ چھوٹے حملے کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ٹریپ میں آ رہے تھے۔ اب جنگ کا انداز بدل رہا تھا۔ پہلے رومی ڈومینیٹ کر رہے تھے، اب مسلمان کنٹرول لینا شروع کر رہے تھے۔ اب آتا ہے اس جنگ کا وہ لمحہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سب سے خطرناک ٹیکنیک استعمال کی، یعنی موبائل گارڈ۔ موبائل گارڈ کیا تھی؟ یہ ایک اسپیشل کیویلری یونٹ تھی۔ اس میں تیز رفتار گھوڑے، بہترین جنگجو اور فوری رسپانس کرتے تھے۔ یہ آرمی کا حصہ نہیں لگتی تھی، یہ آرمی کی شیڈو تھی۔ یہ ایسے کام کرتی تھی کہ جہاں بھی مسلمانوں کا فرنٹ ویک ہوتا وہاں فوراً پہنچ جاتی اور حملے کو روکتی، دشمن کو پیچھے دھکیلتی اور فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی۔ اگر آج کے زمانے میں دیکھیں، یہ ریپڈ رسپانس فورس تھی۔ اس ٹیکنیک کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی بھی حصہ مسلمانوں کا کولیپس نہیں ہوا۔ جہاں بھی رومی مسلمانوں کو پش کرتے فوراً وہاں یہ پہنچ جاتے۔ رومی جرنیل حیران تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ہر جگہ حملہ کر رہے ہیں مگر ہر جگہ ان کو ریزسٹنس کیوں مل رہا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رومیوں کے کانفیڈنس میں دراڑ پڑی۔ انہوں نے سوچا تھا ایک بڑا حملہ اور فوری فتح، مگر اب جنگ لمبی ہو رہی تھی۔ یہ جنگ ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، کئی دنوں تک جاری رہی۔ ہر دن حملے، دفاع اور کاؤنٹر اٹیک۔ اب دونوں فوجیں تھک رہی تھی، مگر فرق تھا۔ رومی جنگی لباسوں میں تھے، مسلمان لائٹ اور فاسٹ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا دشمن تھک چکا ہے اور کوارڈینیشن کمزور ہو رہا ہے، صفوں میں گیپ آ رہا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ اب خالد بن ولید نے کچھ دستوں کو پیچھے کیا اور کچھ کو آگے بڑھایا، دشمن کو ایک خاص ڈائریکشن میں پش کیا۔ اس کا مقصد تھا انہیں ٹریپ کرنا۔ یرموک کا میدان صرف زمین نہیں تھی، یہ ایک ویپن تھا۔ خالد بن ولید نے دشمن کو دھکیلنا شروع کیا، کھائیوں اور وادیوں کی طرف۔ رومیوں کو احساس نہیں ہوا اور رومی لڑتے رہے۔ انہیں لگا وہ جیت رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک جال میں پھنس رہے تھے۔ مسلمان مسلسل پریشر ڈال رہے تھے، چھوٹے حملے اور پھر ریٹریٹ، پھر دوبارہ حملے۔ اب رومی فوج کے اندر کمیونیکیشن ویک ہوئی، کوارڈینیشن ختم ہوا اور سب سے بڑھ کر ان کا مورال کم ہوا۔ خالد بن ولید نے اپنے کمانڈرز کو بلایا اور کہا اب وقت آ گیا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں میدان میں ایک عجیب خاموشی تھی، جیسے طوفان سے پہلے سکون۔ خالد بن ولید جانتے تھے اگلا حملہ فیصلہ کرے گا، یا تو فتح یا پھر مکمل تباہی۔ سورج اپنے عروج پہ تھا، یرموک کا میدان اب ایک جنگ کا میدان نہیں رہا تھا، یہ اب ایک بھٹی بن چکا تھا جہاں تلواریں پگھل رہی تھی، جہاں انسانوں کا حوصلہ آزمایا جا رہا تھا اور جہاں فیصلہ ہونے والا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میدان میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، نہ کوئی حملہ، نہ شور، صرف سانسوں کی آواز اور دور کھڑے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نظریں دشمن پر جمی ہوئی تھی۔ خالد بن ولید جان چکے تھے دشمن تھک چکا ہے، ان کی صفیں کمزور ہو چکی ہیں اور ان کا کوارڈینیشن ختم ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے وہ کئی دنوں سے جنگ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اور پھر خالد بن ولید نے حکم دیا دائیں اور بائیں سے حملہ کرو۔ مسلمان کیویلری بجلی کی رفتار سے نکلی، رائٹ فلینک سے حملہ، لیفٹ فلینک سے حملہ۔ رومی فوج حیران رہ گئی، رومی فوج سامنے کی طرف فوکس تھی، انہوں نے سائیڈ اٹیک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی صفیں ٹوٹ گئی، ان کا نظام بکھر گیا۔
اب میدان میں کوئی ترتیب نہیں تھی، سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کمانڈرز کے آرڈرز نہیں پہنچ رہے تھے، ہر طرف کنفیوژن تھی۔ رومی جرنیل چیخ رہے تھے، اپنی صفوں کو سنبھالو، پیچھے نہ ہٹو، مگر کوئی ان کے آرڈر کو سن نہیں رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تلوار بلند کی اور حکم دیا، اب مکمل حملہ کرو۔ مسلمانوں نے سامنے سے حملہ کیا، سائڈ سے حملہ کیا اور پریشر کو بڑھایا۔ رومی فوج اب مکمل مسلمانوں کے ٹریپ میں تھی۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور موو کیا، دشمن کو پیچھے نہیں دکھیلا بلکہ یرموک کی وادیوں اور گہری کھائیوں کی طرف دکھیلا، اور اب رومی سپاہی ان وادیوں کی طرف جا رہے تھے۔ یہ اب جنگ نہیں رہی تھی، یہ تباہی تھی۔ لوگ گر رہے تھے، گھوڑے پھسل رہے تھے، سپاہی ایک دوسرے پر چڑھ رہے تھے۔ یہاں سے رومن کلیپس شروع ہوا۔ رومی فوج آرگنائز نہیں رہی، ان کا کوارڈینیشن ختم ہوا، کانفیڈنٹ ختم ہوا۔ اب صرف ایک چیز رہ گئی تھی، بھاگتی ہوئی فوج۔ یہ صرف ایک جنگ کی شکست نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ایک چھوٹے سے لشکر سے ہار گئی، کیونکہ مسلمانوں کی حکمت عملی، قیادت اور ایمان نے ان کو شکست پہ مجبور کیا۔ اب میدان خاموش تھا، دشمن ختم ہو چکا تھا اور خالد بن ولید خاموش کھڑے تھے، جیسے انہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ یہی ہونا تھا۔ یرموک صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا کہ طاقت صرف تعداد میں نہیں ہوتی بلکہ حکمت میں ہوتی ہے، قیادت میں ہوتی ہے، یقین میں ہوتی ہے، اور جب ایک شخص جنگ کو لڑنے کے بجائے اسے کنٹرول کرے تو پھر تاریخ بھی بدل جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا جنگ یرموک کا تاریخی پس منظر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔